الحمد لله الذي هدانا خير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ٹہنی ظلم کی صدا پھولتی نہیں. واجب التکریم حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے اسی طرح کا ایک میٹر ہوا تھا NRC کے عنوان سے. تو اس وقت بھی آپ کے گاؤں کے اندر والہانہ مخلصانہ دعوت کے اوپر ہمارے عزیز طالب علم عزیزم مولوی شعیب سلموں کی دعوت پر آنا ہوا تھا. آج بھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے شاگرد ہیں عزیزم مولوی زین العابدین سلمہ جو امتیاز بھائی کے فرزند ہیں، جماعت میں چل رہے ہیں.
انہوں نے ہمارے مدرسے کے طلباء سے مشورہ کیا. قاری عادل صاحب بانی، ثناء اللہ صاحب متعلق دارالعلوم مہدی والا، امام صاحب، ہمارے قاری توصیف صاحب، ان تمام حضرات نے مل کر کے یہ بات طے کی کہ جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا سیریس ہے اور ہمارے نوجوان تک کو جو ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کتنے نوجوانوں کو اس کے متعلق پوچھا بھی تو بہت سے نوجوانوں نے اس کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. تو اس مخلصانہ دعوت پر آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حاضری نصیب فرمائی. اس وقت بھی ماشاءاللہ پورے گاؤں نے کوآپریٹ کیا تھا. میں بیان کر کے بعد میں گیا تو مجھے پتا چلا تھا کہ دوسرے دن جمعہ کے بعد پورے گاؤں نے پروٹیسٹ کیا تھا. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ حرکت کچھ رنگ نہیں لاتی؟ نہ، ضرور رنگ لاتی. اور حکومت پر رنگ لاوے نہ لاوے، اللہ کے یہاں رنگ لائے گی. دیکھو میری بات سنو، اللہ پاک اپنی شریعت کی حفاظت کرنے پر جیسے پہلے قادر تھے آج بھی قادر ہیں، قیامت تک اللہ قادر ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اپنا کیا رول ادا کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری شریعت پر، میرے قانون پر، میرے قرآن پر، میرے نبی پر جب اٹیک ہو تو ایمان والا اپنی کیا کارکردگی دکھاتا ہے، اپنا کیا رول پلے کرتا ہے. یہ ہے اصل در حقیقت. تو ہم تو اللہ کے سامنے در حقیقت جواب دینے کا سوچنے والے اور ہمارا عقیدہ رکھنے والے. اس لیے بھائیو، حکومتوں پر کچھ ہو نہ ہو، لیکن الحمدللہ اللہ کے یہاں اگر ہماری یہ کوششیں کامیاب ہو گئی تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے. آپ کے گاؤں میں یہاں آنا ہوا، ہمارے مخلص جناب ابراہیم بھائی سیکرٹری سے گاؤں کے متعلق کچھ باتیں بھی ہوئی. فکر مند ہے، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. خدمات ان کی ہے، اللہ پاک ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. گاؤں کی متعلق مختصر تاریخ، بزرگوں کی تشریف آوری، یہ بہت بڑی بات ہے. گاؤں کے اندر علماء کا تشریف لانا، ان کے مبارک قدموں کا یہاں آنا، نسلوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی بزرگ کسی گاؤں سے جب گزرتا ہے اور اس کی ایک نظر جب اس گاؤں پر ہو جاتی ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گجرات آئے اور گجرات آنے سے جب ان کو جو ہے سنگلت کے راستے سے جہاں پروگرام تھا وہاں لے جا رہے تھے. پہلا زمانہ تھا، بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا. بیل گاڑی کے اوپر حضرت کو بٹھا کے لے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پیشاب کرنے کا تقاضا ہوا تو حضرت نے بیل گاڑی رکوا دی اور کہا کہ مجھے ذرا پیشاب کرنا ہے. تو حضرت پیشاب کرنے کے لیے اترے اور ابھی تیاری کر رہے تھے کہ واپس بیٹھ گئے. تو جو ساتھی لوگ تھے وہ کہا حضرت کیا ہوا، فارغ ہو جائے کیا، سنو غور سے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس جگہ سے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ جگہ کی جو جامعہ دابل بنا ہوا ہے. یہ ہے بزرگوں کی نظریں. اس لیے آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. بزرگوں اور بھائیوں، ایک مومن کا کام ہے کہ وہ حالات سے واقف کار ہوں، اتار چڑھاؤ، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج ہمارا نوجوان اتنا لیزی ہے، بلکہ سمجھو کہ بھائی اس کو دنیا کے کاموں کے اندر ایک ایسا انہماک ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اس دیش میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف
اینٹی اسلام طاقتیں کیا پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے. ایک تندرست آدمی کی علامت یہ ہے کہ اسے گرمی میں گرمی کا احساس ہو، ٹھنڈی میں اسے ٹھنڈی کا احساس ہو، بھوک کا احساس ہو، اس کے اندر فیلنگ کام کر رہی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تندرست ہے. اگر ہم ایمان کے اعتبار سے تندرست ہیں تو ہمارے اندر فیلنگ آنی چاہیے کہ اینٹی ایمان طاقتیں ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف کیا پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور ان کی کیا تدابیر ہے، یہ ایک مومن کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو مذہب دیا ہے اس مذہب کا نام ہے اسلام. قرآن پاک میں اللہ نے ببانگ طول یہ اعلان فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. روئے زمین کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی مذہب پسندیدہ مقبول ہے تو وہ اسلام ہی ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ پر یہ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ مذہب لے کے آئے گا اللہ کے یہاں وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اب سنیے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہے، صرف بھارت دیش کی بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سارے مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. صرف ایک مذہب ایسا ہے کہ جو اس خالی کے کائنات، خالی کے آسمان و زمین، خالی کے جنت و جہنم اللہ سبحانہ و تعالی کا بنایا ہوا ہے اور اس کا نام ہے اسلام. ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر اینکر لوگ بڑے زور و شور سے ایسا کہتے ہیں ارے کوئی مذہب والوں کو آپتی نہیں ہے اور مسلمانوں کو کیوں آپتی ہے. ہر وقت گورنمنٹ کچھ بھی لاتی ہے تو سب سے پہلے مسلمان ہی ویروڈ کرتے ہیں. یہ اینکر کرتے ہیں ایسا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، مسلمان اللہ کے حکم کا تابع ہے. مسلمان اور ایمان والوں کو کیا کوئی اسلامک اسکالر کیا، کوئی فقیہ اور مجتہد کیا، کوئی امام کیا، کوئی محدث اور مفسر کیا، بلکہ صاحب وحی محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کو چینج کرے. میں نہیں کہتا. 7واں پارہ سورہ انعام اللہ فرماتے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آیت پاک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے آج کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے، کیا تم کمپرومائز کرو. حضور کے زمانے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور سے آ کے کچھ کمپرومائز کرنے کی ڈیمانڈ کرتے. اس پر یہ آیت پاک آئی اور اللہ نے کہا کہ یہ اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں بدل سکتے. بھارت کی پارلیمنٹ تو کیا، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ اسلام کے قانون کو بدل نہیں سکتی. یہ اللہ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. مسلمان کل بھی
اپنے مذہب کے بارے میں سیریس تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں وہ سیریس رہے گا، کبھی اپنے مذہب میں وہ کمپرومائز کرنا نہیں جانتا ہے۔ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے، سوچ بنی ہوئی ہے، علماء نے سمجھایا ہے، جان مانگو تو جان دے دوں، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جامو جلال دے دے۔ ہندوستان کا مسلمان یہ تصویر پیش کر رہا ہے ہندوستان کی سرکار کے سامنے کہ یہ مسلم اگر ان پر مالی ظلم کیا گیا برداشت کرے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جان کے بارے میں ستایا گیا برداشت کرے گا، شہادت سمجھے گا، لیکن اگر شریعت کی بات آئی تو مسلمان اسے ایک اینچ کے برابر بھی گوارا نہیں کرے گا۔ قانون کی تبدیلی، قرآن کو بدلنا، مسلمان اپنے قرآن کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ تم ایک آیت کیا ایک زیر اور ایک زبر کی تبدیلی بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اور تم مسلم پرسنل لا کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ انشاءاللہ میں یہ بہت حساس موضوع ہے، یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ جو ہے وہ توجہ والا ہے، اس میں کچھ سیاسی رنگ بھی ہے، اور اسلام کوئی سیاست سے الگ نہیں ہے، لیکن چونکہ مسجد ہے، دینی مجلس ہے، اس لیے میں سیاست کا رنگ اس میں بڑھنے نہیں چاہتا، لیکن تھوڑا بہت تو اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے اس کو لانا ہی پڑے گا۔ تو اس کا جو پورا نقشہ ہے اور اسٹرکچر ہے، UCC یونیفارم سول کوڈ، یہ اس کا فل فارم ہے، اور شارٹ فارم ہے UCC، یعنی ایسا قانون کہ جو بھارت دیش کے سارے ناگرکوں کے اوپر ایکول ہو۔ بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مذہب اسلام جو دین دیا ہے وہ دین جامع ہے۔ اس دین کے اندر معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تجارت، حتیٰ کہ سیاست، ہر چیز اس دین میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو استنجے کے مسائل سکھائے تو یہودی اس مجلس میں موجود تھے، تعجب سے حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگے کیا تمہارے نبی تو پیشاب پاخانے کے مسئلے بھی سکھاتے۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے انسانی اس ضرورت کے میدان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام نے کسی بھی لائن میں اپنے ماننے والے کی گائیڈ لائن نہ کی ہو، ایسا ہے نہیں۔ الف سے یا تک، اے سے لے کر زید تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک، ہر ایک اسلام نے ایک ایک میدان کے اندر گائیڈ کیے ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلامی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہ ہو۔ ہم اسلام کو دل و جان سے مانتے ہیں، بھلے ہم عمل میں تھوڑے کمزور ہیں، وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک مداخلت کا معاملہ ہے، انٹرفیئر کا معاملہ ہے، پلیز سوئی، یہ ریلیجین میٹر ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے تمہیں کیا آپتی ہے،
ہمیں کیوں آپتی نہیں ہوگی؟ میں نہیں کہتا، غور سے سنیے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ مشہور اسلامک اسکالر ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی 40 آیت ہے، 40 آیتیں ایسی ہے جس کا تعلق مسلم پرسنل لا سے ہے۔ بتاؤ، اگر بھارت کی پارلیمنٹ میں UCC پاس ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی 40 آیتیں ڈیمیج ہو رہی ہے، کوئی مسلمان گوارا کرے گا؟ جبکہ ایک نقطے کو مسلمان گوارا نہیں کرتا، ایک صبر کو گوارا نہیں کرتا، ایک شعر کو گوارا نہیں کرتا، تو جہاں 40 آیتیں جو ہے اس کا مفہوم بگڑ رہا ہو، 40 آیتوں کے حکم ڈیمیج ہو رہے ہو، مسلمان یہ برداشت کرے گا؟ مسلمان جھوٹا رہنا برداشت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھنا گوارا کر سکتا ہے، اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے دین کو مٹتا ہوا مسلمان کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور یہ زبان کا بول نہیں ہے۔ اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ، ہم محتاج نہیں ہے تمہیں دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دینے کے، تم ہم سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہو۔ ارے اس دیش کی مٹی میں مسلمان کا خون پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ مٹی کو، ہندوستان کی مٹی مسلمان کا گیت گائے گی۔ ہم تو جو ہے اس سرزمین میں دفن ہو کر کے بھی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، تمہاری تو خاک اڑا کر سمندروں میں بہا دی جاتی ہے، ہم سے تم وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو۔ اٹھاؤ تاریخیں، پڑھنا جانتے ہو ہمارے باپ دادا نے انگریزوں کے سامنے کیسی طاقت تھی اور کیسا مقابلہ کیا، بھول جاتے ہیں اسلام کی طاقتیں۔ میں بابانگے دور یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں اگر کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہو تو پارلیمنٹ میں بھی آوازیں پہنچائے، الحمدللہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، ہم وہی مسلمان کا خون ہے، ہم وہی مسلمان کی اولاد ہے، ہم اسلام کے خلاف اس دھرتی کے اوپر ایک قانون بھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جان کیوں نہ لینی پڑے۔ یہ ہمارا آپ کا پورے بھارت دیش میں بسنے والے ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بزرگوں، بھائیوں، ڈرو مت، موت کا وقت طے ہے، قبر کی رات طے ہے، وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، اور جو ڈرتا ہو پلیز سوری معاف کرنا، جو ڈرتا ہو اسے اپنا DNA ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ غیر مسلمان کی نسل سے ہے کہ نہیں۔ مسلمان کبھی نہیں ڈرتا، مسلمان ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم دیش سے غداری نہیں کرتے، دیش ہمارا ہے، لیکن تم دیش کے نام پر ایک طبقہ ہے، ایک لوبی ہے، RSS لوبی، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی رولنگ پارٹی جب سے جو ہے برسر اقتدار پارلیمنٹ میں آئی ہوئی ہے، 1 بائی 1 مینیفیسٹو کے اندر ان کے جو ایجنڈے بنے ہوئے تھے، ان ایجنڈوں میں 1 بائی 1 ایک ایجنڈا اسلام کے خلاف، اور پوری جو ہے عدلیہ ان کے تابع میں ہو کر پوری ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو خرید کر اسلام کے خلاف بل پاس کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں جذباتی بات ضرور کر رہا ہوں، جوش میں ہوں، لیکن پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے میں ذمہ دارانہ کلام کر رہا ہوں۔ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، لیگل ناگرک ہیں یہاں کے ہم، اور اللہ نے جب تک چاہا ہم اس دیش کے ناگرک رہیں گے۔ کوئی بڑی سے بڑی پارٹی، کوئی بڑی سے بڑا سنگٹھن
چاہیں کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائے تو اس کے باپ بھی اگر شمشان گھاٹ سے اٹھ کے آ جائے اور اس کی 7 نسلیں شمشان گھاٹ سے اٹھ کے آ جائے تو اس مسلمان کو یہاں سے نہیں نکال سکتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، مشہور اسلامک اسکالر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اللہ کو جب تک منظور ہوگا ہم اس دیش کی دھرتی کے اوپر اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی تسبیحات کے ساتھ، اپنی پوری شریعت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، تبلیغی اجتماعات کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے اور ہمیں یہاں سے کوئی طاقت نہیں نکال سکتی. بزرگوں، جب سے ایک پارٹی جو ابھی رولنگ پارٹی ہے اقتدار پر ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہے، چبانے کے الگ ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ ہے، لیکن سب کا ساتھ سب کا ستیہ ناش ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس جب ہوگا، ہم پی ایم کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس نعرے میں سچے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، مسلمان نوجوان کو نوکری دیجیے، بے روزگار کو نوکری دیجیے، آپ کی پارٹی میں مسلمان ایم ایل اے کو آپ ٹکٹ دیجیے. اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، پروف لائیے، پروف. زبان کی بات آپ کریں گے، ریزرویشن آپ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس بول لینا آسان ہے، ناری سمان بول لینا آسان ہے. کتنی مسلمان عورتوں کو تم نے جسٹس دلایا، انصاف دلایا. صرف طلاق کا بل منگلت سے پاس ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نے مسلم عورتوں کو انصاف دلا دیا. بزرگوں اور بھائیوں، آپ گھبرائیے نہیں. جب بھی ایسے حالات اس دیش میں آئے ہیں، ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی اور رہبری فرمائی. حتیٰ کہ ان علماء کرام نے اپنی جانی مالی قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئی. آج بھی الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، ان کے سب علماء کرام آج بھی فائٹ میں لگے ہوئے ہیں. ہم تو جو ہے کھا پی کر مست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے اور ان کے لیے ایجنڈے بن رہے ہیں، لوگ کمیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہے اور باقاعدہ جو ہے ڈیپوٹیشن کی شکل کے اندر منتریوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں سجیشن دیتے ہیں کہ یو سی سی یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے بلکہ یہ دیش کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ یہ دیش کے اندر مختلف قسم کی ذاتیاں ہیں، مختلف قسم کا مذاہب ہے، مختلف قسم کی برادریاں ہیں، مختلف قسم کا کلچر ہے، ڈفرنٹ کلچر، ڈفرنٹ فیملی. یہاں یو سی سی نہیں چل سکتا. یہ ہمارے علماء کرام نے ملاقاتوں سے، حتیٰ کہ راشٹرپتی ان سے ملاقات کر کے ان کو آویدن پتر دیا. اس دیش کا بندھارن، انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کی دفعہ 25 سے لے کر کے 30 تک یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس دیش کے ہر ناگرک کو بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. 25 سے لے کر کے 29 تک کی جتنی دفعات ہے
اس میں مسلمان اور تمام مذاہب والوں کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی اپنی پسند کا مذہب چوائس کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، ایون اس کی تبلیغ کرنا چاہے اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ اس دیش کا قانون اسے منع نہیں کرتا، اس دیش کا قانون اسے اجازت دیتا ہے۔ اٹھاؤ آپ بندرن کی کتابیں، 13 نمبر کی آپ جو ہے دفعات کو اٹھائیے اور 30 نمبر 29 نمبر ان دفعات کے اندر مسلمان شہریوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ تم اس دیش میں رہتے ہوئے اپنے پورے اسلامی تشخص اپنی پوری آئیڈینٹی کے ساتھ یہاں پر تم رہ سکتے ہو۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی؟ جب بندھارن تیار ہو رہا تھا، غور سے سنیے گا، یہ ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بات ہے لیکن جلدی سمجھ آ جائے۔ جب بندھارن تیار ہو رہا تھا، بھارت دیش کا کانسٹیٹیوشن بندھارن جو تیار ہوا 7 دیشوں کے بندھارن کو سامنے رکھا گیا تھا اور اس کی باقاعدہ جو ہے پینل بنی تھی اور بابا امبیڈکر کو اس کا صدر بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت جو 44 نمبر کی ایک رہنما اصول، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک سجیشن تھا، کوئی قلم نہیں تھی، بندرن کی طرف سے، گدوئیوں کی طرف سے ایک دیش کے ناگرکوں کے لیے ایک سجیشن تھا۔ کیا ہے وہ؟ کہ دیش کے ناگرک سارے مل کر اپنی سمتی کے ساتھ، اپنے اتفاق کے ساتھ اگر پورے دیش کا ایک قانون بنانا چاہے تو 1 نیشنل 1 لا کر کے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹو پرنسپل 44 کا یہ خلاصہ ہے۔ اس وقت جب یہ لکھا گیا، علماء نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمان شہابی تھے اور بڑے درجے کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب تھے۔ انہوں نے نہرو جی کو اور دوسرے لوگوں کو، حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر کئی دنوں تک بحثیں چلی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اس وقت یہ 44 نمبر کی چیز باقی رہ گئی۔ آج گورنمنٹ اس کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہے۔ اس میں دیش کا فائدہ کم ہے، پارٹی کا فائدہ زیادہ ہے۔ پارٹی اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، دیش کا فائدہ نہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر تم ڈائریکٹو پرنسپل کو دیکھتے ہو تو انہی ڈائریکٹو پرنسپل کے اندر نشہ مکتی بھی لکھا ہوا ہے کہ دیش کے لوگ چاہیں گے کہ اپنے یہاں سے نشے کو ختم کرے۔ تم تو نشے کی دکانوں کے لائسنس دیتے ہو۔ یہ تو صرف گجرات ہے کہ جہاں پرتیبندھ پابندی ہے، ورنہ آؤٹ آف گجرات چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ لائسنس ایشو کیے گئے۔ تو تم اگر ڈائریکٹو پرنسپل پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کیوں ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی ایک ہی تھوڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں انڈیا میں اس وقت، پورے انڈیا میں اس وقت تقریباً 200 پرسنل لا ہے، 200 پرسنل لا ہے۔ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ پرسنل لا والے جو اپنے اپنے پرسنل لا پر آج بھی عمل کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، پر مسلمان کو کیوں آبجیکشن ہے؟ یہ وہی بات آئی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی۔ یہ مسلمان نہ گورنمنٹ کا مخالف ہے، مسلمان نہ کسی سنگٹھن کا مخالف ہے۔ مسلمان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے
مذہب کا سچا فالوور بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے کہ ہمارے قرآن کے خلاف، شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، گورنمنٹ UCC کے حلقہ بھی اس کا ڈرافٹ پاس نہیں ہوا، اس کا ڈرافٹ لکھا نہیں گیا کہ باقاعدہ کیا کیا اس کے اندر یہ آنے والے ہیں۔ لوگوں نے جو 13-14 بتائے یہ ایک تخمین ہے، ایک انداز، ایک آئیڈیا، دوسری چیزوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن ریئل ڈرافٹ جو پارلیمنٹ میں پاس ہو وہ ابھی تیار نہیں ہوا۔ یہ گورنمنٹ قانون لانے جا رہی ہے کہ جیسے طلاق کا رائٹ مرد کو ہے، ایسے طلاق کا رائٹ عورت کو، وائف کو بھی ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، برابر ایکوالٹی، لیڈیز جینٹس کوئی بھی ہو، ایکوالٹی برابر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں ہمارے یہاں مسلم لڑکیاں کتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، 2%، 3%، 4%۔ اللہ نے مرد کو صاحب عقل بنایا ہے، صاحب تدبیر بنایا ہے۔ مرد کوئی اسٹیپ لیتا ہے تو اس اسٹیپ لینے سے پہلے 100 مرتبہ وہ سوچتا ہے، لوگوں کا سجیشن لیتا ہے۔ عورت جب غصے میں آتی ہے، نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، جس کو اس نے جنم دیا ہے اس کو گالیاں دیتی ہے، اس کو بددعائیں دیتی ہے۔ میرے بزرگوں، میں مذاق میں کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو آج جتنی عورتیں طلاق والی ہے اس سے ڈبل مرد طلاق والے ہوتے۔ شریعت نے یوں اور مرد کو طلاق کا پاور نہیں دیا۔ عورت جب غصے میں آتی ہے تو وہ سوچتی تو نہیں ہے طلاقوں کے میٹر بنتے کیوں ہیں، اس لیے تو یہ بنتے ہیں، دونوں میں آپس میں رساکسی ہوتی ہے، سمجھداری نہیں ہوتی، کوآپریٹ کرنا نہیں جانتے، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی بہنیں شادیاں تو کر لیتے ہیں اور 1-2 مہینے ہنی مون بھی منا لیتے ہیں، لیکن ریئل میاں بیوی کی رائے کیسی گزارنی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 اماموں میں مشہور امام شافعی، گھر والی کو جا کے واقعہ سنانا، گھر والی کو جا کے یہ واقعہ سنانا، بہنوں کو سنانا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے آدمی، رائل فیملی کے اور بہت یعنی اچھا خاندان۔ ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، یہ اچھی تھی لیکن ان سے ڈاؤن تھی۔ دیکھیے وہ اللہ کی بندی پہلی رات میں جب دونوں جمع ہوئے، 10 نائٹ پر جب دونوں جمع ہوئے تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ حضرت میری ایک ریکویسٹ آپ سنیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تو اپنے کہنے سننے کے لیے تو جمع ہوئے، اپنے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ کہا میں آپ سے نیچے لیول کی ہوں، آپ مجھ سے اونچے لیول کے ہیں، آپ کا اکرام کرنا، احترام کرنا میرا اخلاق بھی ہے، میرا دین بھی ہے۔ پلیز آپ اپنی پسند اور ناپسند مجھے بتا دیں۔ نوجوانوں، میڈی کے اندر نام لکھنا تلاش کرنا مت، اس کو چھوڑ دو، یہ ضروری باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی رات کو ہمارے نوجوان نام ادھر لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے تلاش کرتے۔ ارے ضروری باتیں کرو، عورت کو انٹروڈکشن کراؤ۔ جو ہمارا موٹا بھائی ہے، ہماری موٹی بھابھی ہے، ہماری موٹی بھابھی ہے، 6 کو آئی تو غصہ والی ہے، ذرا بھی بھلا بھی ذرا یہ تعریف کر بھلا جیسے اتنے طرح کا
خدا غصہ ہے تو گھبراؤ نہیں، کیا کر لیں اس کا مزاج بناؤ. پہلی رات کو تم فیملی کا مزاج سمجھاتے نہیں ہو. تمہارے گھر میں بھائی کا مزاج کیسا ہے، باپ کا مزاج کیسا ہے، بہن کا مزاج کیسا ہے. نئی نویلی بیچاری دلہن آئی ہے، اب جو ہفتے کے بعد فوراً سب اس پر رہتے رسولی فیملی میں جا ماں باپ میں من نہیں رہی. اب پورا رہتے ہیں ارے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے. ذرا اچھا بیو کرو، گھر کا ہر آدمی مس بیو کرے گا، یہ لڑکی کہاں جائے گی. اسے سمجھاؤ یہ آپ کی فیملی کا ایک ممبر ہے. یہ کوئی آپ جو ہے مہر کی رقم دے کر کوئی بھینس بکری گائے خرید کے نہیں لائے، ایک انسان خرید کے لائے ہو. اس کے دل میں بھی حیا ہے، اس کی چھاتی میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کی بھی فیلنگ ہے. جیسے وہ تمہارا احترام کرتی ہے تمہیں بھی اس کا احترام کرنا. تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت آپ کی پسند اور ناپسند ذرا مجھے بتا دیجیے. تو لڑکی نے جو ہے حضرت نے جو ہے سب بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزوں پر مجھے غصہ آتا ہے اور یہ چیزیں نہیں کرنے. اب سنو غور کی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور بڑے جوش خروش میں آ کے حضرت نے کہا کہ آج میری شادی کو 35 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن 35 سال میں ایک مرتبہ وہ نوبت نہیں آئی کہ ہم میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو. یہ ہے فیلنگ آپس کی، یہ ہے تال میل مزاج کا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے تھے کہ میاں بیوی کا اس دنیا میں نیک ہونا، ایک ہونا اس دنیا کی جنت ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کمنٹ میں سنا رہا ہوں کہ اس دنیا میں میاں بیوی کا ایک ہونا، ایک سمجھتے ہیں، اس کی بھی رائے ہے، اس کی بھی. ایسا نہیں کہ یہ تو ادھر جاتی ہے نا وہ ادھر جاتے ہیں، دونوں جب بھی کوئی بھی اسٹیپ لینے جا رہے تو یہ بھی ادھر جائے. ایسا نہیں تمہیں کتنی پیار کرے میں بہت کروں. یہ ایک دونوں ایک بھی ہو نیک بھی ہو تو یہ دنیا میں اس کی جنت ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 35 سال ہو گئے آج تک جھگڑا نہیں. میں نے کس پر آپ کو یہ سنا ہے کہ میاں بیوی اور دوسرے حضرات جب شادی کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. داماد کو اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھنا چاہیے اور سسر کو اپنے داماد کو اپنا لڑکا سمجھنا چاہیے. ساس کو اپنی بہو کو اپنی لڑکی سمجھنا چاہیے اور بہو کو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا چاہیے. گھر میں جب اس انداز سے لوگ رہیں گے میٹر نہیں بنے گی. آج جو یہ میٹر پیدا ہو رہے ہیں ہم موقع دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. اس طرح کے 2-4 کیسز بنتے ہیں، بھارت کی عدالتوں میں آتے ہیں، پھر انہیں موقع ملتا ہے یہ UCC لانے. تو میں نے اس پر بتایا کہ اب یہ UCC میں آیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پاس طلاق کا رائٹ ہونا چاہیے. حالانکہ ہماری شریعت نے پہلے سے یہ رائٹ دیا ہے جس کو کہتے ہیں کھلا. عورت اگر طلاق کی ڈیمانڈ کرے اور مرد طلاق دینا چاہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کھلا کہتے ہیں. کھلا تو کھلا کا پاور شریعت نے عورت کو دیا ہے، یہ ایکوالٹی ہے. ایسے وہ یہ کہتے ہیں کہ میراث میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہونا چاہیے. ڈیوائڈ آف پراپرٹی، جب ہم پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہیں تو ہماری شریعت میں لیڈیز کا حصہ سنگل ہے اور جینٹس کا حصہ ڈبل ہے. قرآن میں ہے چھوٹے پارے کے اندر 13ویں رکوع میں للذکر مثل حظ الانثیین. اب اس کا ریزن شریعت نے عورت کے اوپر کوئی بھی مالی بوجھ نہیں ڈالا ہے. مالی بوجھ سارا کا سارا گھر کے مرد اور جنس کے اوپر ہے.
اس لیے اس کو ڈبل حصہ ہے، اور عورت کو تو یہ جو مل رہا ہے ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ یہ بل لانا چاہتے ہیں۔ اب گڑبڑیاں کیسے ہو؟ اللہ نہ کرے، ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم حصہ دیتے نہیں، اور حصہ دیتے نہیں ہیں تو مجبوراً لوگ کورٹ پر جاتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ وقت رہے گا تو یہ آپ کو سمجھاؤں گا، آپ تھک مت جانا، بہت سیریس میٹر ہے یہ، تھوڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی شریعت کے لیے، کیسے آپ کو اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ اور یہ ماحول میں اگر UCC بل پاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ جو ہے میری یہ بددعا قبول کر لے کہ یہ بل پاس نہ ہو، لیکن چونکہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے قبضے میں سب ججز ہے، کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پولیس تھانہ، سب ابھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دیش کی ساری جتنی بڑی چیزیں اس کے اوپر، اس لیے کوئی مشکل نہیں پاس ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ ہو بھی جاتا ہے تو مسلمان کیا کریں گے وہ انشاءاللہ میں آج کی مجلس میں وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ اولاً تو ہماری شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے مرد کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں دفن کفن کا خرچہ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ دیکھا جائے گا کہ مرحوم کے ذمہ کوئی قرضہ ہے کہ نہیں۔ پراپرٹی ڈیوائڈ کرنے سے پہلے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں۔ اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اگر قرضے میں پوری پراپرٹی چلی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرضہ ادا کیا جائے گا، وارث داروں کو نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک پیڑی، 2 پیڑی، 3 پیڑی، مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے۔ میں مفتی ہوں اور جو حضرات مفتی وراثت کے قانون جانتے ہیں ان کو پوچھو، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ ایک آپ کی پیڑی گئی، دوسری اور تیسری پیڑی آ گئی تو مسئلہ انتہائی کمپلیکیٹڈ اور بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تقسیم کرنا مفتیوں کے لیے بہت پریشان مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں مفتی ہوں، مسئلے آتے، باپ نے کھیت گروی رکھ کے لندن بھیجا تھا، لندن امریکہ گیا، سب بسایا، اب اس کی اولاد آئی، اس کی وائف آئی، تو ہمارا ماں سے وہ بساویلو ہے، ہمارا بھائی بساویلو ہے، تو ہمارا بانو ہے۔ اب یہ انگا والے ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کھیتے بیچی ہے تو وہ کرو تو آپ کا پیسہ کیا ہے، اب یہ مفتی کیا کرے گا؟ یہ مثال میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت غربت کا زمانہ تھا، لوگ زمینیں بیچ کے ان کو بیچ رہے تھے، اور یہ بھی یہاں سے جذبات لے کے جاتے تھے کہ پوری فیملی کو جو ہے ہم مورل سپورٹ کریں گے۔ نوجوانوں آپ کینیڈا امریکہ جا رہے ہو، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو سکسیسفل لائف۔ میری بات سنو دھیان سے، اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ محبت رہے گی تو اللہ بار بار موقع دیتے رہیں گے۔ میں میرے نوجوانوں کو ایک ہارڈی نصیحت کرتا ہوں، آپ جہاں کہیں جاؤ اپنی فیملی کو کبھی مت بھولو، اپنی فیملی کو کوآپریٹ کرو، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے ابا، اپنی اماں، اپنے دادا، اپنے نانا، ماموں، خالو، پھوپھی، ان کو مت بھولو، یہ فیملی ہے۔ آدمی فورن جاتا ہے، تھوڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے، کون بھائی کون بہن، ہمیں بہن ہمارا بہن، بس آدمی کی یہ سوچ ہو جاتی ہے، مینٹالٹی ہو جاتی ہے۔ وہ فیملی کس کو سمجھتا ہے؟ فیملی سمجھتا ہے وہ ہماری گھر والی، ہمارا چھوکرا، بس ختم، تمہارا کوئی جھل نہیں۔ یہ مینٹالٹی باہر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اگر کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، دنیا کی کسی کنٹری میں جائیں، منع نہیں ہے، ساری سرزمینیں اللہ کی ہے اور اللہ روزی دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسی ناانصافی مت کرنا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟
انتقال ہوا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ پراپرٹی کو ڈیوائڈ کرو. محتاط علماء ایسے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے. جی ہاں، آپ کو تعجب ہوگا، پڑوسی ملک میں ایک مشہور مقرر ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ. سنو، یہ ہمارے نوجوان بچے جو طالب علم بیٹھے ہوئے اپنے اساتذہ کی کیسے قدر کر، حالانکہ انٹرنیشنل لیول کے جو مقرر ہیں، اپنے استاد کے لیے شہد کا بوتل لے کے گئے. اتنے لیول کے تو بھی ابھی استاد کو بھولے نہیں، اور یہاں آدمی صدر مدرس بن جاتا ہے تو استاد کو بھول جاتا ہے. مفتی احمد خان پوری صاحب اپنی لائبریری میں آپ پوچھ سکتے ہیں، حضرت کے استاد تھے حافظ امین صاحب تنکاریا میں. حضرت نے ان سے ناظرہ پڑھا تھا، تختی پڑھی تھی تختی. حضرت کا یہاں پروگرام ہوتا ہے تو مفتی حافظ امین صاحب کے گھر پر پیدل ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا حافظ امین صاحب کا، لیکن جب حضرت مفتی صاحب جاتے تو وہ شرمندہ ہو جائے. گاؤں والوں کو کہتے تھے کہ جو ہے مفتی صاحب آ رہے ہیں تو انہیں ہمارا کہنا تھا شرمندہ ہو جاتے تھے کہ اتنا بڑا مفتی میرے گھر آتا ہے چل کے. لیکن وہ حضرت سمجھتے نہیں کہ بھلے میں نے ابھی بات کی تکلیف پڑی ہے لیکن وہ میرا استاد ہے. باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. بیٹا چاہے کتنا ڈیولپ کیوں ہو جائے وہ باپ کے نیچے ہی رہے گا. باپ بولے بیٹھ جا بیٹھ جا. سنو میرے نوجوان بھائیوں، ذہن تم نے خراب کر لی. ایک نوجوان لڑکا تھا، بڑی غربت میں پلا، بڑی غربت میں کاروبار کیا اور ایک طرف جو ہے اسکول کی پڑھائی بھی کرتا تھا. تو اللہ نے مال و دولت دیا، پڑھائی کی، بڑے عہدے پر وہ آیا. تو وہ روزانہ تکیے کے نیچے، اس کے ابا جہاں سوتے تھے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتا تھا. سنو، غور کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. وہ اپنے ابا کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتا تھا. ان کے ابا نے اور دوسرے لوگوں نے کہا تم ایسا کیوں کر دو، ابا کے ہاتھ میں دے دو. وہ نوجوان نے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا باپ میرے سامنے پیسے لینے کے ہاتھ پھیلائے. جس باپ نے بچپنے میں مجھے لقمے کھلائے، جس باپ نے میری انگلیاں پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، آج وہ باپ پیسے لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں ادب سے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں کہ میرے والد اس کو اٹھا لیں. آج کا بیٹا باپ فون کری تھک گیا تھا، لاؤ نہیں بیٹا ہمارے جموں سے، ارے اب بات بولو چل رہے ہو کیا ہے، پیسہ پیسہ ارے وہ چلے لگے. یہ لینگویج ہے لڑکے کی، لینگویج ہے یہ. تب بیٹا ہمارے شوگر نو رپورٹ کراؤ، ارے یار پسو میں تو آؤٹ کرا دو. یہ ہمارے لڑکوں کی لینگویج ہے. ارے اس باپ کو بھول گئے جس باپ نے پسینے سے تمہیں جوان کیا ہے. تمہیں نہیں معلوم تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں جوان کرنے کے لیے اس باپ نے کتنا انسلٹ برداشت کیا ہے. سوشل انسلٹ. جہاں کام کرتا تھا تو کہتے ہیں نہیں جو نوکری پر تھی اب کرو تو اب دارو بھی جاؤ کرتے تو کہتا تھا چھوڑو چلا بھائی نہ اس کو ہاتھ جوڑتا تھا، منت سماجت کرتا تھا. کیوں؟ فیملی، بچے، بیوی، ان کی پرورش کا مسئلہ. تو آج یہ ہوتا ہے، ہم تقسیم نہیں کرتے. تو میں کہہ رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب شہد کے بوتل لے کر کے گئے. ان کے استاد نے پوچھا بہن کا حق دیا تھا؟ کیا لے کے گئے تھے؟ شہد کی بوتل. کوئی قیمتی چیز لے کے نہیں گئے، بہت قیمتی چیز ہو. ایک شہد کی بوتل دے کے گئے اور یہ کہا کہ یہ اوریجنل میرے کھیت کا شہد ہے. تو سوال کیا کیا مولانا نے؟ وہ کھیت میں سے بہن کا حق دیا تھا. تو حضرت نے کہا کہ حضرت، یعنی مولانا طارق جمیل نے کہا کہ حضرت اتفاق سے میری کوئی بہن ہی نہیں. اچھا تمہارے ابا نے تمہاری بھومی کا حق دیا تھا؟ کہ حضرت اتفاق سے میرے ابا کی بھی کوئی بہن نہیں ہے.
کہ اچھا تمہارے دادا نے ان کی بہن کا حق دیا تھا. سوچئے کہاں تک یہ لے جا رہے ہیں, کتنے سیریس ہیں. اور آج ہم بہنوں کا دبا کے بیٹھے ہیں, پھوپھیوں کا دبا کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس کس کا دبا کے بیٹھے ہیں, اور اپنے آپ کو نمازی, حاجی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. دو لوگوں کا حق دو, لوگوں کا حق دو. میری بات سنو, اگر لوگوں کا حق نہیں دیا, سننا, لوگوں کا حق نہیں دیا تو جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا جانتا ہے. فور ایگزامپل واقعہ سنا. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. منٹوں میں اسے لے کے آتا ہے. کیسے لینے کا؟ دو بھائی تھے, اور سے نوجوان بھائیوں تھے, دو نوجوان بھائی تھے. ایک بھائی کی ایک لڑکا پیدا ہوا, چھوٹا سا لڑکا تھا, اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, یتیم ہو گیا ایک بچہ. ایک ماں اور ایک بچہ. سوچو وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی, لیکن جیسے ویسے کر کے اس نے جو ہے بڑا کیا وہ لڑکے, جیسے ویسے کر کے ادھر ادھر کام کاج کر کے. اگر ادھر وہ دوسرا بھائی جو تھا اس نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لی, پوری جائیداد پر. یہ ماں بچے کو بیچتی تھی کہ جانتا کاکا نے کہتے تو ہمارا بانو جیسے آپ اور تمہاروں آپ کو ہمارا بانو جیسے کہتا آپ, تو وہ جاتا تھا. تو اس کو جیسی ویسے سنا کر جانا, وہ خدا مار کو ایسا کر کے جو بگا دیتا ہے, ہر بار اس کو بگا دیتا ہے. تو اس کو غصہ آیا, یہ جو جیتا تھا اس کو غصہ آیا کہ یار یہ تو حیران کرتے رہتا ہے. تو وہ اٹھا اور باہر چلا گیا, فورن چلا گیا. فورن گیا, کاروبار کیا, وہاں کی لیڈیز لڑکی سے شادی کی, وہاں کا حق ہو گیا, بچے ہو گئے. اب جو ہے بہت سال ہو گئے. اب یہاں تو لڑکا اور اس کی ماں جو ہے جیسے ویسے اپنا کرتے چلتا تھا ان کا. اس کو بہت دنوں کے بعد اپنے وطن کی یاد آئی. تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ دیکھو میں پہلے وطن جاتا ہوں, سارے حالات کمفرٹیبل ہوں گے تو میں تم کو بلاؤں گا, تم آ جانا. یہ اپنے وطن واپس آیا فورن سے. سب پرانے لوگ ملے ادھر ادھر. اب جو اس نے اپنے بیوی بچوں کو فون کیا, اس نے بہت سب یہاں بسایا تھا اپنے وطن میں فورن کی کمائی سے اور اس سے. اب اس نے یہاں آ کے جو ہے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ تم جو ہے یہاں آ جاؤ, میں ایئرپورٹ پر تم کو لینے کے لیے آ جاتا ہوں. یہ آدمی اس کی فیملی کو, اس کی وائف کو اور بچوں کو لینے کے لیے, ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر جا رہا ہے, خوشی خوشی کہ باپ دادا کے وطن میں آ جا رہے ہیں. جب ایئرپورٹ سے باہر آئے اور اس کی وائف بھی بچے سب خوشی کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. کار چلی چلی چلی, بیچ راستے میں اس کے آبادی آنے سے پہلے ایک بریج کے اوپر آتی ہے, پوری کار الٹ جاتی ہے اور ایک ساتھ ساری فیملی مر جاتی, انتقال ہو جاتا ہے, سب جو ختم ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ نے تلاش کیا کوئی کا کوئی وارث, کہ ان کا وارث کوئی ایک بھتیجا ہے, اس کو دے دو. سب جس کا تھا اس کے پاس اللہ نے پہنچا دیا. چیف جسٹس ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس چیف جسٹس کو آپ رشوت دے سکتے ہو, اس وکیل کو رشوت دے سکتے ہو, اس کورٹ کا منہ آپ بند کر سکتے ہو, لیکن عرش پر بیٹھا ہوا, کرسی پر بیٹھا ہوا جو چیف جسٹس ہے, اسے کوئی رشوت نہیں دے سکتا, اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ انصاف کرنا جانتا ہے کہ کیسے انصاف کیا جائے گا. بزرگوں, فیملی کا مورل سپورٹ کرو. تمہاری فیملی
تمہاری سپورٹ کی محتاج ہے. تم چھوٹے تھے بھائی بھائی کرتے تھے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے بغیر رہتا نہیں. حتیٰ کہ کرکٹ کھیلتے تھے, کوئی اس کے چھوٹے بھائی کو ستا جاتا تو یہ مارنے کھڑا ہو جاتا تھا, تمہارا بھائی نہیں مارا. آج اس بھائی سے کیوں دشمنی ہو گئی؟ کیا ہو گیا کہ اس بھائی کا تم منہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ وائف سے اتنی محبت, منع نہیں کرتا میں وائف سے محبت کرو, یہ ایمان کا ایک جز ہے, لیکن وائف کی ایسی اندھی محبت جو فیملی توڑ دے, یہ اسلام نہیں سکھاتا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. وائف اپنی جگہ پر ہے, ماں اپنی جگہ پر ہے, بہن اپنی جگہ پر ہے, ہر ایک کے درجے ہیں. آج جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ٹٹر وٹر ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے, ایک دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں جانتے. گھر میں 2 بہو ہیں, 3 بہو ہیں, سارا بوجھ ایک بہو پر. ارے انصاف کرو, تم نے دنیا دیکھی ہے, انصاف کرو کہ بیٹا تمہیں کہاں چڑھو چھو, جو ہماروں تمہیں کر دو, ہماروں تمہیں کر دو, آپ تمہیں کر دو. اب سسرا کیا نانا نہیں یار آپ کا سنی بولو, آپ کی بات میں سنی بولو, کیم کہیں نہیں بولو. یو آر مین آف دا فیملی, یو آر ہیڈ آف دا فیملی. آپ اپنے فیملی کے باس ہیں, آپ کو بولنا پڑے گا. آپ نہیں بولیں گے تو آپ کی فیملی ٹوٹ جائے گی, آپ کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بیٹا کر کے سمجھاؤ کہ نہ بیٹا یہ نہ ہوئے, دیوا ہم ادارے دھوئی لے گا نو تھے, دیوا ہم دے کپڑوں ادارے دھوئی لے گا, ارے کا کرو ادارے کو ماری جائے ماؤں تھے بھی موٹو نہیں رکھا. سمجھاؤ, فیملیاں توڑو مت. آج فیملیاں پر فیملیاں ٹوٹ رہی ہے. کورٹوں میں کیسز کی بھرمار ہے طلاقوں کی, اور پھر گورنمنٹ اس کے یہ یو سی سی اور پتہ نہیں کیا کیا بل پاس کرتی ہے, اس کی وجہ ہے ہماری شریعت پر عمل نہ کرنے کی خرابی. کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے شریعت پر وشواس نہیں ہے؟ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتے؟ آپ کو انگریز کا بنایا ہوا قانون تو پسند ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون پسند نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ آج کے ماحول میں کیا کرنا, اس پر میں فوکس کر رہا ہوں کہ بائی چانس یو سی سی یونیفارم سول کوڈ پاس ہو کے رہے گا, یہ تو اللہ جزائے خیر دے مسلم پرسنل لا بورڈ اور علماء کرام کو کہ تنتور محنت کے بعد ابھی ڈھلے ہوا ہے, اس کا وقت بڑھا دیا اور 28 تاریخ تک کے لیے کر دیا گیا ہے لو کمیشن کی طرف سے. یعنی ملک کے ہر ناگرک سے سجیشن مانگا ہے لو کمیشن کہ یو سی سی بل لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. اب اس میں بھی ہمارے نوجوان کتنے لہذی ہیں, دیکھیے کرنا کچھ نہیں ہے. آپ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں, بڑا موبائل آپ استعمال کرتے ہیں, نیٹ والا موبائل استعمال کرتے ہیں, صرف آپ کے موبائل سے آپ کو سبمٹ کرنے کا ہے, اپنی رائے آپ کو لو کمیشن کو بھیجنی ہے. آئی ایم ایگری, آئی ایم ناٹ ایگری, آئی ایم ایکسپٹ, آئی ایم ناٹ ایکسپٹ. اس طرح آپ کو صرف اپنی بات بتانی ہے. لیکن گزشتہ 14 تاریخ جو آخری تھی, اس وقت میں نے آنکڑا دیکھا تھا تو اس وقت مسلم بورڈ کا آنکڑا تھا 18 لاکھ. کتنا؟ 18 لاکھ. اور مسلمان کتنے بھارت میں؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ میں سے 18 لاکھ ووٹ ہے, 1% بھی نہیں ہے کہ نہیں غفلت؟ ارے کم سے کم 25% ووٹ تو جانے چاہیے. نہیں جاتا کیا ہے تمہارا سبمٹ کرانے میں؟ ایک مولانا کو جب ہمارے دوست نے کہا تم جو ہے سبمٹ کرا دو نا,
આપણું નામ ઇન્ડિફાય જતું રહે, આપણો રેકોર્ડ ઇન્ડિફાય જતો રહે. ક્યાં ઈમાન હે? આપણો રેકોર્ડ ઇન્ડિફાય છે જ ને. આપણે એના નાગરિક છે, આપણી પાસે આધાર કાર્ડ છે, એટલે આપણો રેકોર્ડ ઇન્ડિફાય હોવાનો જ. देखो मेंटालिटी, अरे ये भी तो कोई जिंदगी है, इतना डरोगे? अरे डरो मत बुजुर्गों, डरो मत. मैं ये नहीं कहता कि आप रोडों पे आ जाओ, तलवारें लेके निकल जाओ, ना ना ना. शरीयत ये नहीं सिखाती. उलमा आपको जो गाइडलाइन करे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, दारुल देवबंद, उसकी तरफ से जब जब आपके लिए कोई हिदायत आए कि ऐसा करो, तो आपको कोऑपरेट करना, पूरा गांव एक होकर उसके पीछे उस मूवमेंट को आगे बढ़ाए. जैसे सिग्नेचर मूवमेंट है, और ये ऑनलाइन जो है सबमिट कराने वाली मूवमेंट है. जो लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना चाहते हैं और बड़ा मोबाइल चलाना जानते हैं, वो मस्जिदों में जुमात के बाद बैठे. जिनको नहीं आता इनको बुला बुला के करे, उनका भी करे, लेडीज का भी करे, सबका करो. क्या हर्ज है? क्या चाहता है तुम्हारा? पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठेगी कि देखो हमारे मुस्लिम पब्लिक है, ये विरोध कर रहे हैं, इतने वोट है. क्या मुंह देंगे? अब कहेंगे पार्लियामेंट में तो भाई 20 लाख, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे मुस्लिम चाहते हैं. जरा सोचो, 25 करोड़ की आबादी में से अगर 20 लाख पहुंच जाते तो मजाक है कि? हालांकि करना कुछ नहीं. और फिर नौजवान ला यार मौलवी साहब लोगों, मुफ्ती लोगों તમે જિહાદ નો ફતવો નથી આપતા. અલા ભાઈ, તું વોટ દેવા તો એ રીતે જતો નથી ને હું જિહાદ નો ફતવો. તારે વોટ દેવા તો જવાતું નથી. વોટ દેવા માટે ઘેર ઘેરથી કાઢવો પડે. ચાલો ચાલો. अरे वोटिंग आज का जिहाद है. वोट करना सीखो, वोट की कीमत सीखो. एक वोट वेस्टेज नहीं जाना चाहिए. सुनो गौर से, अगर आपका एक वोट बेकार गया है और उसकी वजह से जालिम पार्टी जीती है, और जालिम पार्टी जो भी गलत फैसले करेगी उसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे. क्यों आपने वोट नहीं दिया सही पार्टी? वोट तो वोटिंग करो. जो कानूनी फाइट है वो करो, कानूनी लड़ाई लड़ो. कौन मना करता है? ये देश का बंधारण भी तुम्हें इजाजत देता है. कानूनी लड़ाई लड़ो, कानून के साथ चलो. आज हमारा मुसलमान खबर नहीं यार, મારું સ્કૂલનું સર્ટિફિકેટ આવે તો મારા બહાર કઈ મને કઈ સ્કૂલનું મૂક્યા હતા ખબર નહીં. એટલે તારી પાસે જન્મ તારીખનો દાખલો નથી, સ્કૂલનું સર્ટિફિકેટ નથી, હવે તો હું કરશે? आप बताओ, मुस्तकबिल में डॉक्यूमेंट बनाना होगा, जो जनरेशन आएगा प्रॉपर्टी डिवाइड करने की आएगी, कैसे होगा? सब नंबर करने का आएगा, कैसे होगा? ये कोई लाइफ है यार? डॉक्यूमेंट सही करो आपकी प्रॉपर्टियों के. आपकी दुकान, आपका मकान आपके नाम पर होना चाहिए. पूल गुजर चल जाएगा तो क्या करोगे तुम? मैं ऐसा डराता नहीं, लेकिन एक बात, कितनी मस्जिदें हैं अभी जो तोड़ दी गई? क्यों? क्यों? रजिस्ट्रेशन नहीं थी. अब बताओ, मस्जिद में तो घर के पैसे देने के, कौम के पैसे देने के थे, क्यों तुमने दफ्तर भर्ती रजिस्ट्रेशन करा लेते? आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यूपी के अंदर सैकड़ों मस्जिदें तोड़ दी. कितनी गफलत. कब्रिस्तान के डॉक्यूमेंट सही नहीं, मदरसे के डॉक्यूमेंट सही नहीं, मस्जिद के डॉक्यूमेंट सही नहीं, तो तुम करते क्या हो? खाली खाली मोहम्मद या सेक्रेटरी ना प्रमुख ना उप प्रमुख. अरे भाई, लेबल लगा के क्या करोगे? काम करो काम. उम्मत मोहम्मदिया को आपकी सलाहियतों के काम करने की जरूरत है. ये अल्लाह की प्रॉपर्टियां है. मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, दरगाहें, ये अल्लाह की प्रॉपर्टियां है. जैसे आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टियों की भी आपको हिफाजत करनी पड़ेगी. असल तो ये जिम्मेदारी है. हदीस में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, बुखारी शरीफ में है. जो जिम्मेदार बनाया गया है, अल्लाह पाक क़यामत में उस जिम्मेदार
داری کے مطابق سوال کرے گا کہ دنیا میں پربھو بنایا تھا، بتاؤ پربھو کا کیا رول ادا کیا؟ سیکریٹری کے بتاؤ کیا کیا؟ ہار پہن لینا آسان ہے، پربھو کے اوپر تالیہ سے جو ہے سواگت کر لینا آسان ہے کہ پربھو صاحب ہو گئے، لیکن قیامت کے دن پربھو پد کا جب جواب دینے کی باری آئے گی تو اس وقت نانی یاد آ جائے گی۔ کام کرو، بھارت دیش کے اندر رہنا ہے، غفلت نہیں چلے گی، چوکن نہ رہو، ڈر نہیں چلے گا، خوف نکالو، آئی بی ٹی مت مٹاؤ۔ آپ کا جو یہ سمبول ہے یہ ٹوپی ہے، ڈر کے مارے کبھی مت نکالو۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی نماز پڑھتے ہیں اسی سمبول کے ساتھ، ڈرنے کا نہیں، ہاں قانون کو فالو کرنے کا، قانون کے خلاف نہیں کرنے کا، دیکھنے کا بھائی نماز کی کوئی کمفرٹیبل جگہ ہے کہ نہیں، نماز پڑھو ڈرو مت، کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ ہم نے مندر کے عہدے پر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھو، اپنا سارا کام، یہ دیش کا بندانہ آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو چلنے دیا ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو، پورے دیش میں گھومو، اور اللہ آپ کو امریکہ لے جائے، کینیڈا لے جائے، جہاں بھی جاؤ، آپ اپنی پہچان بھول مت جاؤ۔ ہمارے استاد تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مذاق میں کہتے تھے کرا میں سیلیٹ نہ کلو سیلیٹ نے لکھی دو ہوں کون چھوں، جب میں بھولی تو ایسا بار بار پڑھو کہ ہوں کون چھوں، ہوں کون چھوں، ایسا ہنساتے تھے کہ میں بھولی تو میں کون چھوں۔ تو ایسے ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بار بار ہم اس کو بلڈ کرنا پڑے گا۔ اپنی آئیڈینٹی مت مٹاؤ اور شریعت پر عمل کرو، ہر حال میں، ہر سچویشن میں آپ شریعت پر عمل کرنا سیکھو، اور عورتوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ انہیں خیر لگائی دے، نہیں دو کر دے بس، گورا بھائی آج ہوا۔ ارے بھائی پہلے گاؤں میں بھوج کے لیے تھے، بھوج کے لیے تھے، یہ نیو جنریشن کو معلوم نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو تو معلوم، لیکن جو ہے کچھ بھوج کے لیے ہوتے تھے کہ گاؤں میں کچھ بھی ہوتا تو وہاں 10 لوگ جمع ہوتے تھے، تو وہ جو ہوتا کاغذ جو ہے نا وہ کرا کر، تو وہ پھر بیچارے وہ سولوشن لاتے تھے۔ آج ایسا ہو گیا بس نا یہ جیو کی گلوڑی آپ نے گھیر لاوالی نہیں، یہ مینٹالٹی ہو گئی، اس لیے اب سیدھا نکال جاتا ہے پولیس اسٹیشن، کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی۔ مسلمان کے خلاف کیس مت کرو بغیر مجبوری کے۔ آج لوگ لڑکیوں کی شادیاں کراتے ہیں پیسے لینے کے لیے، تھوڑے تھوڑے مل کر پر طلاق لیتے ہیں، کورٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور ابھی قاعدہ بننے جا رہا ہے کہ جب تک عورت لڑکی دوسری میرج نہیں کرتی، دوسری شادی نہیں کرتی، تب تک اس کو مینٹین دینا پڑے گا، خدا خوراکی دینی پڑے گی۔ یہ قانون ہونے جا رہا ہے، پتا ہوگا یہ قانون پاس ہو گیا تو سسروں کے بہت ہلکی بنتی نہیں، میں نے ہندی کر دی دے ہوئے 25,000 روپیہ ہر مہینے دے ہوئے، انہیں ہندی کر دو۔ یہ ہماری مینٹالٹی ہے، بدلا دیتے ہو، ارے انتقام لینے والا اللہ ہے۔ یہ باتیں، یہ سوچ بدلو، پلیز چینج یور ویژن، قرآنی اپروچ ڈیولپ کرو، قرآنی سوچ لاؤ، نبی کی سوچ لاؤ، صحابہ کی سوچ لاؤ، ہمدردی پیدا کرو، یونٹی، اتحاد و اتفاق لاؤ، صحابہ جیسی ہمدردی لاؤ کہ خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پانی پلانا سیکھو۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، گرنے کو تھام لے ساکی یہ ہے۔ آج گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے کہ نشہ پلا کے گرا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں ہے، ظلم کی تیری سدا بڑھتی نہیں ہے، ظلم کا خاتمہ ایک دن طے ہے۔ ظالم کوئی بھی ہوگا،
اللہ کا قہر اس کو اس دنیا سے مٹا کے رہے گا. فکر مت کرو. اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو اس اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ دیکھ کے اللہ نے آیت اتاری تھی. گورنمنٹ چاہتی ہے, ہندو سنگھن چاہتے ہیں شریعت کو مٹا دیا جائے. حالانکہ یہ تو انگریز کے زمانے سے شریعت ایکٹ, شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 1937 میں جب انگریز کی حکومت تھی تو شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا تھا, اور اسی سے پھر آیا مسلم پرسنل لا. اس میں ہر قوم کو, ہر کمیونٹی کو اس کے اپنے جو مذہب, ریتی رواج اور ان کا کلچر ہے اس پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور جو انڈیا کی آئی پی سی ہے, جو انڈین پینل کوڈ ہے, اس میں تو سب برابر ہے. مثلا کوئی آدمی گجرات میں چوری کرتا ہے, کوئی بھروچ میں چوری کرتا ہے, کوئی احمد آباد میں چوری کرتا ہے, کوئی سورت میں چوری کرتا ہے, سب کو جو ہے برابر سزا دی جا رہی ہے. تو اس میں تو سب ایکول ہی ہے. جو فوجداری گناہ جس کو کہے جاتے ہیں, فوجداری گناہوں میں آئی پی سی کی جو دھارائیں اس میں تو سب برابر ہے. صرف ڈفرنٹ ہے سول کوڈ یعنی فیملی لو. فیملی لو جس کو مسلم پرسنل لو کہتے ہیں, جس کا تعلق فیملی سے, جیسے نکاح, طلاق, بچہ گود لینا, وراثت, وقف کرنا, وصیت, یہ ملا کے کل 52 مسئلے بنتے. 52 مسلم پرسنل لو سے ریلیٹڈ 52 مسئلے ہیں. 52 اس 52 مسئلوں کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے, ون بائی کر کے. چونکہ بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں الیکشن لڑتے وقت اپنی قوم کو یہ یقین دلایا تھا کہ جب ہم اقتدار پر آئیں گے تو جیسے کشمیر کی قلم کو نابود کیا گیا, بابری مسجد کا مسئلہ ہوا, طلاق کا بل پاس ہوا, تو اپنی قوم کو بتاتے کہ دیکھو ہم 1 بائی 1 ایک ایک ایجنڈے کو پورا کرتے جا رہے ہیں, اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ 2024 تک یو سی سی کو ہم پاس کر دیں گے, اور 2020 تک ہندو راشٹر اس کو بنا کے رہیں گے. یہ ان کا وچن ہے. گھبرانا نہیں ہے. میں گھبرانے کے لیے آپ کو یہ باتیں نہیں بتا رہا, چوکن نہ کرنے کے لیے, غفلت دور کرنے کے لیے, دوسرے کے موٹیو اور دوسرے کے پلاننگ سے واقف ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمارے دشمن کی پلاننگ تو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا پلاننگ ہو رہی ہے. کب تک آپ ایسی زندگی گزارو گے؟ یونٹی بناؤ, بھائی چارگی قائم کرو, ایک دوسرے کا ادب کرو, ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو, آپس میں دوسروں کو ستاؤ مت. آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو کورٹ کا سہارا لیتا ہے. کورٹ آدمی کب جاتا ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے کورٹ جانا؟ تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, ہر مرتبہ تاریخ. آج صاحب نہیں ہے, کل پرسوں میٹنگ میں ہے, تو ترسو تہوار ہے, بیچارہ جو بھروچ کے دھکے کھاتا ہی رہتا ہے. بھروچ احمد آباد سورت, بھروچ احمد آباد سورت, ہائی کورٹ سپریم کورٹ چلتا ہی رہتا. اللہ معاف کرے اور اللہ بچائے. جن لوگوں کو راستہ پر گئے ان کو پوچھو, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. عہد کرو بھائی, جتنے بیٹھے ہیں میں آج آپ سے عہد کرا رہا ہوں. آپ عہد کرو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, پرومس کرو, آج پرومس کرو, وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے بغیر مجبوری کے کسی بھی مسلمان کے خلاف کیس نہیں کریں گے. اس کا پرومس کرو, ہاتھ اٹھا کے آپ بتاؤ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے بغیر مجبوری کے کسی بھی مسلمان کے خلاف ہم کیس نہیں کریں گے. آپ نے اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھایا ہے, اگر آپ
آپ نے اپنی پرومس کے خلاف کیا، اللہ کے یہاں میں آپ کا گربت پکڑوں گا کہ میں نے تو ان کا بھائی بنا دیا تھا، جا کے میں نے انہیں سمجھا دیا تھا، انہوں نے کورٹ کا ناجائز سہارا کیا ہے۔ کیوں کورٹ میں جاتے ہو؟ اپنے مفتیوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اتنے دارو افتا کھلے ہوئے ہیں، دارالعلوم کنٹھاریا ہے، آن بان شان کے ساتھ افتا چل رہا ہے، ہمارا دارالعلوم ماتلی والا ہے، فرسٹ کلاس اب تو دیر طریقے پر افطار کا ڈویژن چل رہا ہے، موخک لیکھک آپ کو جیسا بھی، بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوں امام صاحب ہمارے قاری توصیف صاحب اچھی محنت کرتے ہیں، اور ہمارے سیکریٹری صاحب حاجی غنی صاحب بھی ہے۔ آپ کا گاؤں ماشاءاللہ لائق فائق ہے، اللہ نے دیا ہے، قدردان ہے۔ ارے یہی دو پرکھر مفتی لاؤ، گاؤں میں بٹھاؤ اور کہو پھر موخک مسئلہ پوچھنا ہے کس وقت میں آؤ، لیکن پوچھنا ہے مسئلہ اپلیکیشن تو مولانا کو، اور جو ہے مفتیوں کی 5 مفتیوں کے پینل بناؤ، ہاں دور جانا ہے، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے۔ قوم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، قوم کو کام کر کے دو۔ آپ کا گاؤں ہے، گاؤں میں الحمدللہ مفتی ہے، کتنے مفتی ہے، میں بھی آپ کے گاؤں کے مفتی سے مفتی بناؤں۔ تو اس لیے اگر آپ کر سکتے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے آج کے وقت کی۔ ہمارا ایسا ضروری نہیں ہے کہ دارالعلوم میں ہی دارالفتہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دارالعلوم میں دارالفتہ ہو۔ اگر سند یافتہ مفتی ہے تو کہیں بھی وہ دارالفتہ کھول سکتا ہے، پینل بنائے اور پورا گاؤں اس پر جو اتفاق کرے کہ بھائی یہاں سے جو فتویٰ ملے گا پورا گاؤں اس کو ایکسپٹ کرے گا۔ یہ یونٹی قائم کرو، یہ محبت قائم کرو۔ کورٹ میں جا کے کیا ہوگا؟ آپ کا انسلٹ ہوگا، اور وہ جج تمہیں کیا انصاف دے گا؟ جس کو مدتے نہیں آتا، جس کو پیشاب کرتے نہیں آتا، جس کو استنجا کرتے نہیں آتا، وہ تمہیں انصاف دے گا۔ ہمارے علماء پر ٹرسٹ کرو، جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں۔ تم دارالعلوم میں آؤ، تمہارا رسپیکٹ ہوتا ہے۔ بھیا دین کے بعد پوچھے ہیں، میرا موبائل 24 گھنٹے چالو رہتا ہے، 24 گھنٹے، 1 منٹ کے لیے میں موبائل کو بند نہیں کرتا۔ مقصد کوئی پوچھنے والا آدمی مسئلہ پوچھے گا، اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں، رات 2 بجے بھی مسئلے کا فون آتا ہے، رات 2 بجے، دوپہر میں بعد مرتبہ فون آتا ہے تو ماننے والے کہتے ہیں یار مفتی صاحب معاف کرنا کی نیند خراب ہوئی ہوگی لیکن ضروری مسئلہ تھا۔ تو میں نے بتایا کہ میں فون چالو اسی لیے رکھتا ہوں، بند نہیں کرتا۔ تو بھائیوں فیسلٹی ہے، اللہ نے ہم کو جو فیسلٹیاں دی ہے، آج کی سائنٹیفک فیسلٹیاں، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اسلام کے لیے استعمال کرو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے آج کے ماحول میں؟ مکمل شریعت کی اتباع، مکمل۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے شریعت کے اوپر دل و جان سے عمل کرو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد، سنو غور سے سنو، ابھی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی مدد، یہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا نامہ برکات عالیہ کی بات ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے بس کا کام کرتا ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا ہے اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے بس کا کام کرتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بس کا کام کچھ بھی نہ کرو اور جبریل امین ہمارے بیٹ کیا کیا ہمارا کام کر دے۔ کیا بولو یس سر تمہارا کیا کام ہے؟ جبریل ہمارا کام کر۔ ارے تمہارے بس کا جو کام ہے وہ تو کرو۔ ایک بزرگ تھے، جیل میں تھے، جمعہ کا دن ہوتا تھا، غسل کر کے
کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں غسل کر کے کپڑے پہن کر جمعے کی تیاری کے لیے جاؤں، آگے میں مجبور ہوں۔ ہم لوگ اپنے بس کا کام نہیں کرتے اور باتیں کرتے لمبی لمبی جہادوں کی نہیں اس کی۔ ارے بھائی تمہارے بس کا کام کرو، نہیں تمہارے بس میں جو ہے وہ تو کرو۔ تمہارے کنڈیشن کا جو کام ہے صحیح ووٹ دو، ووٹنگ کرو، آدھار کارڈ بناؤ۔ ابھی کتنے نوجوان ایسے نکلیں گے بیٹا تمہارا آدھار کارڈ ہے، ووٹر کارڈ ہے تمہارا، نہ یار جی تو میں ضرورت یہ اس کا جواب پرفیکٹ آپ نے اوپر بھی جواب دیا۔ بتاؤ 20 سال کی عمر ہو گئی، ووٹر آئی ڈی بنا ہوا نہیں ہے، آدھار کارڈ بنا ہوا نہیں ہے، بھاجپ جیتی گئی، بھاجپ جیتی گئی۔ نہ بھائی ووٹنگ کرو، صحیح ووٹ دو، علماء کو پوچھو کون سی پارٹیوں کو ہم ووٹ دیں۔ الیکشنوں کے موقع پر گاؤں میں تم رسا کسی کا ماحول بنا دیتے ہو، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر ایسے دن آتے اور UCC اور یہ پاس ہوتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا پاس ہوگا۔ جب الیکشن آئے تو اس وقت سب پرانی باتیں تم بھول جاتے ہو اور وہی ایک مدعا جو چلایا ہوا ہوتا ہے بھاجپ کا وہی لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ یونٹی قائم کرو، محبتیں قائم کرو، جب الیکشن آئے پورا گاؤں ایک ساتھ مل کر اس طرح سے علماء سے پوچھ کے کہ بھائی کون سی پارٹی اور اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، برابر یہ کر کے لاؤ، دیکھو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اپنے بس کے کام کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پہل کرے، اللہ پہلے ہماری مدد کرے پھر ہم اللہ کے کام کریں گے۔ اللہ سے ہم پہل کرانا چاہتے، ہم پہل کرنا نہیں چاہتے، اللہ پہل بھی کرے گا، پہل ہم کو کرنی پڑے گی۔ اللہ پہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے بندہ پہل تو کر، کیا کہتے ہیں اللہ؟ پہل تو کر، تو اتنا کرے گا میں اتنا کروں گا، تو اتنا کرے گا میں اتنا کروں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تو میرے پاس ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، تو ایک ہاتھ بڑھے گا میں 2 ہاتھ بڑھوں گا۔ اللہ کے حوصلے، اللہ کے جو ہے بڑے حوصلے والے۔ تو اللہ کا کام کرو، آگے بڑھو۔ حالات سے گھبرانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کلندر حالات کے اوپر کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے۔ حالات سے گھبرا جانا یہ ایمان کے خلاف۔ مسلمان نے ہر وقت بد سے بدتر حالات میں چل کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے دین و شریعت کی حفاظت کی ہے، اور سب سے بڑی دین و شریعت کی حفاظت یہ ہے کہ ہم خود اپنی لائف میں اس کو لائیں۔ پریکٹیکلی ہماری فیملیوں میں، ہمارے گاؤں میں شریعت زندہ ہو، یہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس لیے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہم سر اٹھا کے چلیں، ہماری عزت ہو، ہمارے پرسنلوں کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے آپ کو شریعت کو ادب کرنا پڑے گا، اس کا رسپیکٹ اور اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہاں ہاں، کروا کروا کم کرو۔ مفتی فتوا دے اور اپنی چاہت کے ارے بڑا مفتا یار آج کل نہ رہے، اے بات چھوڑ جائے، نا 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 یہ کسو نہیں، ان کسو جوڑ دو نہ جائے مفتی مفتی، یہ لینگویج پٹیل کی۔ جب بیٹھک بیٹھے تو یہ جذبہ لے کے بیٹھو، سنو، یہ جذبہ لے کے بیٹھو کہ مفتی صاحب اگر ایسا کہے کہ تمہوں نے ہماری ایک منجو نہیں ملے، اگر مفتی صاحب کا یہ جذبہ نہ آوے کہ تم کو ایک 5 پیسے بھی اس میں سے ملنے والے نہیں ہیں، تو آئی ایم ریڈی، آئی ایم ایکسپٹ، خوش، کوئی بات نہیں، مفتی نے کہا میں خوش ہوں۔ یہ جذبہ لے کے بیٹھو اور یہ جذبہ لے کے مفتی کو فتویٰ پوچھو کہ میرے خلاف آئے گا، دینے کے آئیں گے دے لوں گا، لینے کے آئیں گے لے لوں گا۔ ہمارا کیا دماغ ہے؟ لیوان والی اور آپ کا گھومنے فتویٰ دیکھا ہے، تو جو مفتی صاحب کی تو ماں بھائی نہ دے دو، ماں کی تو ہی نہ دیتا ماں کا، مفتی صاحب اتفاق کیوں کی تو ہے کہ بھائی بہن دیو تو بلو والے نہیں، یہ مینٹالٹی۔ میرے بھائیوں،
یہ شریعت کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا. اگر یہ حالات سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور ایمان اور اسلام کی پوری مکمل روشنی میں اپنی زندگی، اپنے نیو جنریشن کی زندگی لانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، صرف نماز پڑھ لینے سے آپ کا اسلام نہیں بچے گا. سنو، بہت غریب کڑوی بات ہے. صرف نماز پڑھنے سے، صرف تبلیغ کا کام کر لینے سے، صرف مدرسہ چلا لینے سے دین نہیں بچے گا. دین بچانا ہوگا تو پورے اسلام میں داخل ہو کے دین بچے گا، ورنہ دین نہیں بچے گا. اس لیے بھائیوں، حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں اور آگے کیا عزائم ہے وہ کبھی اللہ موقع دے گا تو اور مجلس میں بتاؤں گا، چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے. ابھی اس وقت کیا تقاضا ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 28 تاریخ کمیشن لوگ کی طرف سے سجیشن کے لیے دی گئی ہے ملک کے ناگرکوں کو کہ تم کو UCC بل ایکسپٹ ہے کہ نہیں. اپنا اوپینین، اپنی رائے، اپنی بات، اپنا مت وہ گورنمنٹ کو، لو کمیشن کو جو ہے دے. اس لیے علماء نے یہ مہم چلائی، یہ موومنٹ چلائی کہ نیٹ کے ذریعے سے یا جو ہے فارم بھر کر کے سگنیچر کر کے لو کمیشن کو بھیج دیا جائے. یہ وقت کا تقاضا ہے. UCC کیا ہے وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. یونیفارم سول کوڈ، یعنی ایسا قانون کہ اس قانون میں کوئی مذہب کا دخل نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہتا اور میں بھوشیہ واری بھی نہیں کرتا. اگر یہ قانون آ گیا کہ سب کو پھیرے پڑھ کے نکاح پڑھنا پڑے گا، بتاؤ میں سے یہ قانون، بھائی تم کون سے آدھار پر قانون بناؤ گے؟ کون سا ریلیجن تمہارے سامنے ہوگا؟ کون سا مذہب ہوگا؟ کل کو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے کہ بھائی مسجدوں میں بھی گیتا پڑھنی پڑے گی، کیا کریں؟ اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا میں. جو لوگ میڈیا پر نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ سیاسی لوگ اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے، اپنی پارٹیوں کا ویلیو بڑھانے کے لیے میرے آپ کے جذبات کا خون کرتے ہیں اور ہماری شریعت اور ہم کو ہندو مسلم کر کے ٹکراتے ہیں. وہ بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں سمجھتے. وہ بھی جو اندھے بنے جا رہے ہیں. مہنگائی دونوں کو ہے. ریئل جو میٹر ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، نوکریوں کا، لڑکیوں کی حفاظت کا، اس میٹر پر کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اور جب بھی دیکھو ڈیبٹ میں ہندو مسلم پاکستان بھارت یہی باتیں ہو رہی، اس سے جو ہے ان کی دکانیں چلتی ہیں. ہم اسٹیٹ فارورڈ بات کرنے والے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ دہلی کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے تمہیں اسپیچ دینی ہے تو انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تم جو ہے سیاست کے پلیٹ فارم پر اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہو. راجنیتی، سیاست قوم کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، قوم کو لڑانے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے بھائیوں، لوگوں کی چالوں میں مت آؤ. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرو، آگے بڑھو، اپنی فیملی بناؤ، اپنی سوچ بدلو، اپنے جذبات بدلو، آپس میں پیار رکھو، محبت رکھو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھو. ایسے سماج بنے گا، ایسے جو ہے قوم آگے آئے گی، ترقی کرے گی. آج ٹیلنٹڈ لڑکی ہوتی ہے، ٹیلنٹڈ لڑکا ہوتا ہے لیکن غریب ہے تو کوئی پرسان حال نہیں. تو کیا پورے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس لڑکے کو آگے بڑھائے؟ آج کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کرکٹ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، پورے گاؤں کا نام روشن کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیچارہ غریب ہے اسے کوئی آگے نہیں بڑھا. ایک لڑکی ہے، اللہ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے لیکن غریب باپ کی بیٹی ہے، نہ شادی کے لیے پیغام آ رہا ہے اور نہ کوئی اور کام وہ کر پا رہی ہے. اس کا قصور کیا؟ غریب باپ کے یہاں اس نے جنم لیا، یہ اس کا قصور. پورا گاؤں کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی مدد کرو.
40 گھر پڑوسی کہلاتے، 40 گھر. ہم تو 2 گھر کا بھی 4 گھر کا بھی نہیں سوچتے. شریعت نے تو 40 گھر کا ہے. 40 گھر ادھر لیفٹ رائٹ 40 گھر. ہم تو 4 گھر کا بھی نہیں سوچتے. اور اس میں کوئی بیمار ہے؟ ماسا بیمار تھا، بھولو جا کر کہہ رہا تھا مگر خبر نہیں. بازو میں بغل میں بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کیوں. گھر والوں نے سکھایا ہی نہیں. تو کہ بیٹا کا مما بیمار سے خبر لیا مجھے، کاکا بیمار سے خبر لیا مجھے. سکھاؤ اپنی اولاد کو. تمہاری دشمنی اولاد کو کیوں دشمن بناتے ہو؟ بھائی کے ساتھ دشمن ہو تو خبردار کاکا نہیں کہتے ہو، تو خبردار مما بھائی ہو. تم نے تو اپنی عقیدت بگاڑی، اولاد کو بھی بگاڑ رہے ہو. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے جو ہمیں موتا ہے ہماری موتوں نے لڑائی میں تمہیں نہیں کروانے اور تمہارے تو ادب کروانا کہ تھا مما کہوائے، کہ تھا کاکا کہوائے، کہ تھا موتابا کہوائے. ہم نے موتا ہے جھگڑا بھی نہیں بولوانا بھلے ہماری لڑائی سے. یہ انسانیت ہے، یہ ہیومینٹی ہے. ہم تو اپنی دشمنی اولاد کو سکھاتے ہیں تو خبردار کوئی نہیں کہتے ہو نہیں جوان تم نے بولا بولو ہی نہیں. یہ انسانیت. اولاد کو ایسی تربیت کرتے ہو قیامت میں اللہ کو یہ جواب دینا پڑے. صحیح تربیت کرو، اولاد کی نگرانی کرو، میل فیمیل دونوں. لڑکیوں کے بعد خصوصاً اپنی لڑکی کی چال چلکت پر نگاہ رکھو. فری کر دے رہے ہو، بڑے بڑے موبائل دے رہے ہو، لڑکی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے. چلو کوئی لڑکا سامنے دیندار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان ہو کوئی مسئلہ نہیں. پیار کے لیے ایمان قربان کر رہے ہیں. ارے ایمان کے لیے پیار قربان کیا جا سکتا ہے، پیار کے لیے ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. پیار پہلے نہیں ہے، ایمان پہلے ہے. آج نوجوان لڑکے لڑکی میل فیمیل دونوں ایمان کی کوئی قدر نہیں. محبت بس میری محبت میں پاگل بنے ہوئے. یہ کس کا قصور ہے؟ پیرنٹس کا فالٹ ہے کہ تم کمانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے تمہیں خود معلوم نہیں. چلو حاجی صاحب تو قوم میں آتا پر اجیوڑی ہوں کرتی تھی. اجیانی کو تو دھیان دینا چاہیے تھا نے. میرے بھائیوں اولاد کو اتنی آزاد مت کرو. ان کی حرکتوں پر نگاہ رکھو، کس سے بیٹھتے کیا کرتے ہیں. اتنی آزادانہ زندگی اچھی نہیں ہے. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج کا سبجیکٹ جو ہے اس کا ٹاپک موضوع بڑا حساس سینسیٹیو ہے. اگر اس پر بولنے جائے تو بندے نکل جائیں چونکہ مسئلہ شریعت کا ہے. اس لیے بھائیوں ہم سب اپنے اندر چوکنا پن پیدا کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، نا امید نہ ہو، نا امید نہیں ہونے کا. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اللہ اپنے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک فرینڈ ہوتا ہے جگری فرینڈ، وہ اپنے فرینڈ کو کبھی نقصان دینا چاہتا ہے، اپنے فرینڈ کو کبھی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی ریئل فرینڈ شپ ہو تو صرف جو ہے استعمال کرنے والی وہ نہیں. جب یہ فرینڈ دوسرے فرینڈ کو اتنا چاہتا ہے تو ہم تو اللہ کے فرینڈ ہیں، اللہ ہمارا فرینڈ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور حقیقی دوست کبھی اپنے دوست کو نہیں سکتا. اس لیے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، صدقے کرو، دعائیں مانگو. یہ ماحول کے تقاضے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، شریعت سنت کو زندہ کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور جتنے بھی اسلام کے خلاف عزائم اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور جو پلاننگ ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو نیست و نابود فرمائے. اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان تمام کا صفایا فرمائے. یہ چند باتیں تھی، اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں سب آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت نے جو ہے پہلے میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ نااہلی کے باوجود ہمارے یہ جو دوست احباب تھے، ہمارے جو ساتھی اور ہمارے شاگرد، خصوصاً ہمارے مولوی زین العابدین جو جماعت میں چل رہے ہیں،
انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ UCC ہے کیا. تو دیکھو کتنے فکر مند لوگ جماعتوں میں چلتے ہیں. یہ کہتے فکر مند ابھی کرمان کے جو یوگا ہے وہاں کا کرناٹک جماعت میں جو فل پر تھا مسواک کرتے کرتے انتقال ہوا تو کہتے تھے ساتھی کہ حضور سے پہلے کہہ رہے تھے امت اونٹ سے یار امت اونٹ سے نہ کیوں اٹھتا ہے. اس وقت فکر تھی. ایسی فکریں پیدا کرو اپنے اندر, فکریں پیدا کرو امت کی, تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا صحیح کرے گا. دنیا بھی صحیح ہو جائے گی, آخرت بھی صحیح ہو جائے گی. تو اللہ پاک آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ نے مجھے کوآپریٹ کیا, میری باتیں سنی, اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں علماء کے حوالے سے آپ کو بتائی ہے, جو پرومس کرایا ہے, اس پر آپ مضبوطی سے جمے رہیں گے. شریعت کے مسائل علماء سے پوچھیں گے, مفتیوں سے پوچھیں گے. خود مفتی مت بنو, شریعت عالم مت بنو. عالم ہوتا ہے 10 سال کی قربانی کے بعد آدمی عالم بنتا ہے. کوئی معمولی ان کی قربانیاں نہیں ہے. اس نے گاؤں کا کوئی بھی عالم ہو, عالم کی آپ نے عزت کی, اللہ کی عزت کی. سنو میرے بھائیوں, بھلے وہ تمہارے سامنے چٹی پہن کے گھوم رہا تھا, اس کو کیسے کہا ہماری عمر چٹی پہننا پڑ دوں, بھلے ہمارے تو تارا امام ہے, ہمارے تو تارا امام ہے, فرض عزت کبھی تارو فرض ہے. بھلے چھوٹی عمر کے تھے, تم بڑی عمر کے, لیکن وہ عالم بن گیا, وہ قاری بن گیا, وہ حافظ بن گیا. اب رسپیکٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہو گئی. اس لیے حافظوں کی قدر کرو, عالموں کی قدر کرو, مفتیوں کی قدر کرو. اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے.